فقر کی دو قسمیں ہیں، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر شکاری کو اس کے مقام سے اتنا ناآشنا کر دیتا ہے کہ شکاری خود شکار بن جاتا ہے۔ یہ فقر روحانی ہے۔ فقر سلطانی کیا ہے؟ ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، کہ ایک فقر جہانگیری کو، جہاں بانی کو، قوت کو، سلطنت کو آشکارا کرتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بزرگوں کو حضور رسالت مآب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی مبارک پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد آپ تمام بزرگوں کا اور بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ برانچ شیخوپورہ کے کارکنان اور مبلغین اور عہدیداران کی دعوت پر آج کی اس تقریب میں تشریف لائے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے پیغام کو عملی طور پر اس معاشرہ انسانی میں نافذ کرنے کے لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ سے یہ جماعت اور یہ تحریک اپنی کاوشیں بروئے کار لا رہی ہے. اور آج کی تقریب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہی عملی قوت، وہی عزم عمل اور وہی تجدید عہد آج ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جانا ہے کہ اگر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے موسوم اور منسوب محفل میں ہم جائیں اور وہاں حضور کے پیغام سے، حضور کے مقاصد سے تجدید عہد نہ کریں، عزم عمل نہ کریں اور اس محفل کو ایک ثواب کا آلہ سمجھ کر اس سے ثواب جتنا ہم نکال سکیں وہ لے کے چلے جائیں اور معاشرے میں اس کا وہ بنیادی اثر قائم نہ ہو جو حضور کے مقاصد تھے، جو حضور کا مشن تھا، جس کے لیے حضور نے
تکالیف اٹھائیں، مصائب برداشت کیے، اس تمام کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر ہم عزم عمل نہ باندھیں، اگر ہم اس کے لیے اپنی تیاری نہ کریں اور اس جد و جہد کا آغاز نہ کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں اسی بات کی تلقین فرمائی کہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے تم میں مبعوث فرمائے ہیں، یہ اپنے ذہنوں میں رکھو کہ دنیا میں اگر تمہاری عزت اور آبرو ہوگی تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بدولت ہوگی۔ اگر حضور سے، حضور کے مقاصد سے، حضور کے دین سے، حضور پہ نازل ہونے والی کتاب سے اگر تمہارا تعلق کمزور ہو جائے گا تو دنیا میں تم سرفراز نہیں ہو سکتے، دنیا میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حکیم الامت علامہ اقبال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰست، آبروئے ما زنام مصطفیٰست، کہ مومن کے دل کے اندر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آبروئے ما زنام مصطفیٰست۔ اگر دنیا میں ہماری کوئی شناخت ہے، اگر دنیا میں ہماری کوئی آبرو ہے، اگر دنیا میں ہماری سربلندی ہے، اگر دنیا میں ہماری سرفرازی ہے، اگر دنیا میں ہمارا عروج ہے، اگر دنیا پہ ہمارا غلبہ ہے، تو وہ اسی نام کی بدولت سے ہے، اور یہی نام ہے جو ہماری اس دنیا میں اور ہماری آخرت میں عزت کی ضمانت دیتا ہے اگر ہم اس نام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دیں۔ جواب شکوہ میں جب اقبال کو الہام ہوتا ہے اور وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے کیا ارشاد ہوا کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ یہ جو آسمان تم دیکھتے ہو ستونوں کے بغیر کھڑا ہے، یہ افلاک جو کسی پلر کے بغیر کھڑے ہوئے قائم ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں، جانتے ہو یہ کس چیز سے کھڑے ہیں؟ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ آسمان ستونوں کے بغیر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی برکت سے کھڑا ہے۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور دنیا کے وجود کے اندر اگر جان ہے، دنیا کے وجود میں جو نبض پھڑکتی ہے، اس نبض کے پھڑکنے کی وجہ کیا ہے؟ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دنیا کی جو نبض ہے وہ حضور کے نام کی بدولت تڑپتی ہے، وہ حضور کے نام کی بدولت پھڑکتی ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ نے تمام گفتگو اقبال سے کرنے کے بعد جواب شکوہ جو عطا کیا، اس کا اختتام اپنے الہام کا اسی پہ کیا کہ اقبال اس امت کو جا کے بتا دو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ یہ جہان تو ایک چھوٹی سی چیز رہ جاتا ہے۔ اے بندہ مومن، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ تیرا رشتہ اور تعلق استوار ہو گیا اور قائم ہو گیا تو میں لوح و قلم بھی تیرے سپرد کر دوں گا، لوح و قلم کا وارث تجھے بنا دوں گا۔ لیکن اگر حضور کی ذات سے تیرا تعلق کمزور ہو گیا تو فرمایا پھر تو یاد رکھ اس بات کو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے، اللہ کی جو گرفت ہے وہ بڑی سخت ہے، اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہمارے اوپر 3 باتیں عائد کی اور ہمیں بتایا کہ وَمَا
आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, कि हुजूर की बारगाह से तुम्हें जो चीज अता की जाए उस चीज को कबूल कर लो, उस चीज को हासिल कर लो। फखुज़ूहु, उस चीज को पकड़ लो, उस चीज के साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, अपने दामन को पूरी कुव्वत से गांठ लगा दो उस चीज से जो हजूर की बारगाह से तुम्हें अता हो। दूसरी बात फरमाई कि वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, हजूर तुम्हें जिस चीज से मना फरमा दें, जिस चीज से बाज रहने का हुक्म करें, फरमाया कि उस चीज से मना हो जाओ, उस चीज से बाज आ जाओ, उस अमल को न करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। अगर ये काम नहीं करोगे तो फिर फरमाया कि अल्लाह का अजाब और अल्लाह की गिरफ्त बड़ी सख्त है। और अल्लाह का गिरफ्त, अल्लाह का अजाब वो क्या है, उसकी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 3 हालतें बयान की हैं कि अगर तुम मेरे हुजूर के उसवा से फिर जाओगे, हुजूर की अता की हुई चीज से वाबस्ता नहीं होगे, हुजूर की मना किए हुए अमल को दोहराते रहोगे, अल्लाह से नहीं डरोगे, तो फरमाया तुम्हारे ऊपर अजाब तारी कर दूंगा। और अल्लाह का अजाब कैसे तारी होता है उसकी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद हालतें बयान की हैं। एक तो आखिरत का अजाब है, एक इस दुनिया के अंदर अल्लाह की तरफ से अजाब आता है। इस दुनिया में जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे जुराइम के ऊपर जो अजाब तारी किया जाता है उसकी अल्लाह ने 3 हालतें बयान फरमाई। हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुखातिब करके फरमाया कि कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम, कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जाके लोगों को बता दें कि अल्लाह कादिर है इस बात के ऊपर कि वो अजाब तारी करे। किस हालत में? मिन फौकिकुम, तुम्हारे सरों के ऊपर से वो अजाब तुम्हारे ऊपर तारी किया जाए। औ मिन तहत अर्जुलिकुम, वो इस बात पे भी कादिर है कि वो तुम्हारे कदमों से, तुम्हारे कदमों के नीचे से वो अजाब को जारी कर दे। और फरमाया कि वो इस बात के ऊपर भी कादिर है कि औ यलबिसकुम शियअन व युज़ीक़ु बादुकुम बास बाद, कि वो बाज गिरोहों को बाज के साथ लड़ाकर बाज के गजब का निशाना बाज को बना के उन्हें उनके गजब की सजा चखाए। वो किसी भी सूरत में अपना अजाब तुम्हारे ऊपर तारी कर सकता है। और मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, आज देखिए कि ये तीनों हालतें आप देखें, ऊपर से अजाब वो भेज सकता है, कदमों के अंदर से वो अजाब को जारी कर सकता है, और वो बाज गिरोहों के ऊपर बाज गिरोहों का गदब भी तारी कर सकता है। आज आप देखिए कि ये तीनों अजाब बतौर कौम हमारे ऊपर हैं। आज ज़लज़ले हमारे ऊपर तारी किए जाते हैं, आज तूफान हमारे ऊपर तारी किए जाते हैं, आज सैलाब हमारे ऊपर तारी किए जाते हैं, आज हमारा मालो असबाब वो इन कुदरती आफात की नजर हो जाता है, हमारे जानो मता वो अल्लाह के उस अजाब की नजर हो जाता है। ये है मिन फौकिकुम, हमारे सरों के ऊपर से अजाब आता है। एक है औ मिन तहत अर्जुलिकुम, वो तुम्हारे कदमों के नीचे से अजाब को निकाले। आज हमारे दरमियान जो ये बारूद फटता है हमारे कदमों के नीचे से, क्या इसे हम खुदा का अजाब नहीं समझेंगे? हमारे अंदर से जो बम फाड़े जाते हैं, हमारे ऊपर जो गोलाबारी की जाती है, क्या हम इसको खुदा के उस अजाब से तशबीह नहीं देंगे जिसकी वईद और जिसकी तंबीह अल्लाह ने हमें कुरान में कर दी? और ये कि मैं बाज गिरोहों को आपस में एक दूसरे के गदब उनको चखाता रहूं। आज हम लिसानियत के ऊपर, आज हम फिरका वारियत के अंदर बाज गिरोहों को नहीं मार रहे? क्या किश्त खून नहीं हो रहा?
کیا آج ہمیں یہ سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ آج ہم ایک عذاب یافتہ قوم کی حالت میں کھڑے ہیں؟ آج اللہ کا عذاب ہمارے اوپر طاری ہے، آج اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہم لوگ ہیں۔ کیا ہمارے اوپر یہ تمام نشانیاں آج واضح نہیں ہو جاتی؟ ہم کیوں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ تینوں حالتیں ہمارے اوپر طاری ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح فرمائی، جسے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تشریح میں کہا کہ من فوقکم، تمہارے اوپر سے عذاب آئے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر ظالم حکمران نافذ کر دیے جائیں، او من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے اندر سے عذاب پھوٹے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جو نیچے کارندے ہوں گے سرکاری، وہ بددینت، کرپٹ، بدعنوان، رشوت خور اور حرام خور کارندے ہو جائیں گے۔ اور اس لیے آج آپ دیکھیں ہماری بطور امہ، ہمارے تمام 59 ممالک کی آج کیا حالت ہے۔ ظالم حکمران ہمارے سروں کے اوپر بیٹھے ہیں، راشی اور حرام خور سرکاری کارندے ہمارے سر پہ عذاب کی صورت میں ہیں۔ ہم اسے خدا کے عذاب سے تعبیر نہیں کر سکتے ایک صحابی رسول کے قول کے مطابق۔ بات یہ ہے کہ اس تمام گرفت کی حالت کا، اللہ کے اس عذاب کی صورت کا ہمارے پاس حل کیا ہے؟ ہم نے 2 حیثیتوں میں غلطیاں کی اور ہمیں دونوں حیثیتوں میں حل چاہیے۔ ہم نے انفرادی سطح پر بھی کوتاہیاں کی، انفرادی سطح پر بھی غلطیاں کی۔ ہمیں انفرادی سطح پر اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ سے معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے انفرادی سطح پہ۔ وہ ہماری انفرادی غلطیوں کے لیے ہے، لیکن جو ہم اجتماعی غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، جو ہم اجتماعی غلطیوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں ان اجتماعی سطح پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس معافی کو طلب کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، انفرادی معافی فرد کا انفرادی معاملہ ہوتی ہے، اور اس میں فرد اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے گڑ گڑاتا ہے، سچے دل سے تائب ہوتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ لیکن اجتماعی معافی کیسے ملتی ہے؟ اجتماعی طور پہ جب معاشرے کرپٹ ہو جائیں، اجتماعی طور پہ جب معاشرے غلطیاں کرنے لگ جائیں، تو اس وقت ان معاشروں کو پھر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں مبعوث فرمایا، اور کس شان کے ساتھ بھیجا؟ بالہدی، ہدایت کے ساتھ انہیں بھیجا۔ اور اس ہدایت پہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور خود بھی ہادی بن کر آئے، حضور خود بھی ہدایت کے داعی بن کر آئے، اور حضور جو کتاب لے کر آئے، حضور جو الہام لے کر آئے، وہ کتاب بھی کتاب ہدایت ہے۔ اس لیے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں نے ہدایت کی کتاب کے ساتھ اپنے حبیب مکرم کو تم میں مبعوث کیا اور تم میں جلوہ گر فرمایا ہے۔ اور ہمیں اپنی ان اجتماعی غلطیوں کے ازالے کے لیے اس قرآن کریم سے، اس کتاب ہدایت سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کتاب ہدایت سے جب ہم رہنمائی لینے چلتے ہیں، اور آج کے عنوان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی، ہم اس میں دیکھیں کہ حضور نے ہمیں جو عطا کیا، کیا ہم نے اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے؟ اور حضور نے ہمیں جس چیز سے منع فرمایا، کیا حقیقتاً ہم نے اس چیز کو ترک کر دیا ہے
اور حقیقتاً ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ فقط ہمیں اپنا اتنا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور میں صرف انتہائی اختصار سے چار چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ 4 ایسی چیزیں جن سے ہمیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متصل ہونے کے لیے کہا، اس کے دامن کو پکڑنے کے لیے کہا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان 4 چیزوں سے ہم نے اپنے دامن کو پوری طرح وابستہ کر لیا ہے، اور 4 ایسی چیزیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن سے منع کیا، جو حضور کے نواہی تھے، کیا ہم ان سے باز آ گئے؟ میں انتہائی اختصار سے یہ 4 چیزیں عرض کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسند صدارت پہ جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم اللہ عارفین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے اور آپ کے یہاں تشریف فرما ہونے کے فیض سے بھی اب مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ نے جو اس عالمگیر تحریک کی سرپرستی فرماتے ہوئے اس پیغام کو لے کے آپ کے پاس آئے ہیں، اس پیغام سے بھی ہمیں مستفید ہونا ہے۔ اور وہ 4 چیزیں ہمیں جن سے حضور نے اخذ کرنے کے لیے کہا، ان میں پہلی اور بنیادی اور ابتدائی 2 چیزیں تھیں جن کے متعلق حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ لوگو میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے، فرمایا لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو تھامے رکھنے سے ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے؟ اس کی ضمانت آپ فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ کیا چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور میرے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، آپ دیکھیے کہ قرآن سے اور سنت سے، ان 2 بنیادی چیزوں سے ہمارا رشتہ اور ہمارا ناطہ کس حد تک قائم ہے۔ علامہ اقبال ہمارے اس سانحے کو بیان کرتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، جن کے افسانے اور جن کی بہادری کی داستانیں تم اپنے بچوں کو سناتے ہو، اور جن کا نام لے کے تم انہیں غلبے کے اوپر اکساتے ہو، جہاد پر اکساتے ہو، قوت پر اکساتے ہو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان میں اور تم میں فرق یہ ہے
کہ قرآن کریم سے ان کا جو رشتہ اور تعلق تھا تم نے اپنا وہ رشتہ قرآن سے منقطع کر دیا۔ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ بآیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ اے مرد مسلمان تیرا قرآن سے تعلق اس بات سے زیادہ نہیں بڑھ سکا، بآیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ تو اس کی یاسین کی تلاوت کرے اور تیری موت کو تجھ پہ آسان کر دیا جائے۔ تیرا تعلق قرآن سے اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ سکا؟ یہی تیرا سانحہ ہے۔ ہم نے قرآن کو ایک ثواب کمانے کے آلے سے زیادہ اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں اور اپنے دلوں میں وہ مقام نہیں دیا جو مقام ہمیں حضور کے صحابہ اور بالخصوص خلفائے راشدین کی عملی زندگی کے اندر نظر آتا ہے کہ ان کا قرآن سے تعلق کس قدر مضبوط تھا، اور وہ قرآن کے معنی کو، قرآن کے مفہوم کو، قرآن کے مطلب کو، قرآن کے عجائبات کو، قرآن کے اسرار و رموز کو وہ کتنی گہرائی سے، کتنی عمیقیت سے دیکھتے تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال کے عرصہ میں سورہ بقرہ کو اس کے پورے اسرار و رموز کے ساتھ پڑھا۔ 12 سال میں سورہ بقرہ ختم کی، اور جس دن سورہ بقرہ ختم ہوئی اس دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اونٹ ذبح کیا اور اپنے ساتھی صحابہ کی دعوت فرمائی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ دن میں 10 پارے تلاوت کر لیتے ہوں، لیکن قرآن سے ہمارا وہ تعلق جو ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے مطالب، قرآن کے ترجمے، قرآن کے مفہوم اور قرآن کے معانی کے ساتھ ملتا ہے، کیا ہمارا وہ تعلق قرآن کے ساتھ اس طرح سے قائم ہوا؟ پھر حضور کی سنت کو دیکھیے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نظریے کو ہم نے اس حد تک محدود کر دیا ہے، ہم نے اس حد تک اسے سمیٹ دیا ہے کہ حضور کے سنت کے، حضور کے اسوہ حسنہ کے چند جزئیات سے آگے ہم نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں تھیں ان تمام کو ہم نے ترک کر دیا۔ مثلا حضور کی سب سے بڑی سنت جو ہمیں اخذ کرنی چاہیے تھی وہ حضور کا سماجی رویہ تھا، وہ حضور کا سوشل بیہیویئر تھا، جس کو بدقسمتی سے ہم نے اپنے درمیان سے بالکل اکھاڑ دیا اور ہمارے درمیان وہ کہیں قائم نظر نہیں آتا۔ اور اس سماجی رویے کی تاثیر دیکھیے کہ ہم تو اس لیے مسلمان ہوئے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اسی سماجی رویے کا آپ اثر دیکھیے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضور اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور خاندان قریش کی سردار خواتین میں سے، مالدار ترین خواتین میں سے، جہان دیدہ خواتین میں سے سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حضور جب آ کے ان کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، اللہ کی وحی کا ذکر فرماتے ہیں، تو حضرت بی بی خدیجہ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تکرار کے، بغیر کسی بحث کے وہ حضور کی وحی پہ، حضور کی نبوت پہ، حضور کی رسالت پہ سیدہ خدیجہ ایمان لے کے آتی ہیں۔ حضرت خدیجہ کا کسی بحث میں نہ پڑنا،
حضرت خدیجہ کا کوئی تکرار نہ کرنا، حضرت خدیجہ کا کوئی تردد نہ کرنا، یہ کس رویے کو ظاہر کرتا ہے؟ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ حضور نے اپنی نبوت کا اعلان شادی کے 15 برس بعد کیا تھا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ وہ حضور کی نبوت سے 15 برس قبل حضور پہ ایمان لا چکی تھی جب انہوں نے حضور کو پیغام عقد بھیجا تھا۔ یہ اس صداقت کو، اس امانت کو یہ ظاہر کرتا ہے، اور آج یہ رویہ ہمارے درمیان سے مفقود ہو گیا، آج یہ رویہ ہمارے درمیان سے اٹھ گیا، اور بدقسمتی سے یہ سنت کا وہ اہم ترین پہلو تھا، یہ سنت کا وہ اہم ترین پہلو تھا جس نے پورے عرب کے اندر جو پسے ہوئے طبقات تھے ان طبقات کو آواز عطا کی، ان طبقات کو جرأت عطا کی، ان طبقات کو ہمت عطا کی، اور یہی تو وہ عشق ہے جس کا اقبال ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اور یہی وہ بنیادی چیز تھی کہ جو ہمارے درمیان سے آج مفقود ہو گئی، ہمارے درمیان سے آج اٹھ گئی۔ اقبال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور کا یہ سماجی رویہ، حضور کی یہ سنت کیسے تھی کہ در نگاہ او یکے بالا و پست، حضور کی نگاہ میں چاہے کوئی بڑے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی اعلیٰ ذات سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی ادنا ذات سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی اچلا ہے، چاہے کوئی نچلا ہے، چاہے کوئی خان ہے، چاہے کوئی ملک ہے، چاہے کوئی چودھری ہے، چاہے کوئی سردار ہے، چاہے کوئی نواب ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی مسکین ہے، چاہے کوئی یتیم ہے، چاہے کوئی غلام ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، اقبال بتاتا ہے کہ در نگاہ او یکے بالا و پست، حضور کی نگاہ میں تمام اونچے اور نیچے برابر تھے، حضور نے ایک ہی نگاہ سے ان کو دیکھا۔ با غلام خیش بر یک خان نشست، اور کمال یہ تھا، انقلاب یہ تھا کہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ اپنے حبشی زاد غلاموں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ ہم آج اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ سنت کے ساتھ حضور نے جو یہ چیز ہمیں عطا کی، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ اقبال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آنکھ کے بر اعدا در رحمت کشاد، مکہ را پیغام لا تثریب داد، حضور نے اپنے دشمنوں پر بھی رحمت کا دروازہ کھول دیا، اور مکے میں جب یہ کہا گیا فتح مکہ کے موقع پہ کہ آج انتقام کا دن ہوگا، حضور نے فرمایا آج انتقام کا نہیں، آج معافی کا، آج رحم کا اور کرم کا دن ہوگا۔ یہ سنت ہم اپنے آپ میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں تک ہم حضور کی سنت کے ساتھ وابستہ کھڑے ہیں، اور کہاں تک ہم حضور کی سنت کو اپنائے کھڑے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم تو خدا کے عذاب کے مستحق نہیں تھے، خدا جانے کیوں ہم پہ یہ عذاب آ گیا۔ جب ہم نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا، خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ اس عذاب کے سزاوار ہم نہیں تو دنیا میں اور کس قوم کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ دو بنیادی چیزیں تھیں، اور تیسری چیز اور چوتھی چیز، جس طرح قرآن اور سنت آپس میں پیوست ہیں، ایک دوسرے سے الگ کر کے ان کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، نہ قرآن کا نہ سنت کا۔ سنت کو جواز قرآن فراہم کرتا ہے، اور قرآن کی تشریح سنت سے ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو ہم اپنے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ دوسری دو چیزیں جن سے ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے تھا، بڑا قوی ہونا چاہیے تھا، بڑا محکم، بڑا مستحکم اور بڑا استقامت والا تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ دو چیزیں تھیں، فقر اور سلطنت۔ وہ دو چیزیں ہمیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک ہی سے ہمیں عطا ہوتی ہیں۔
کہ جس طرح حضور نے فقر کے متعلق فرمایا الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے. اور سلطنت کی بنیاد بھی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی کہ جسے خدا کا یہ فرمان وہ جواز فراہم کرتا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میری زمین کے وارث، میری زمین کے مالک میں نے اپنے بندوں کو بنا دیا ہے. میری زمین یہ میرے بندوں کی ملکیت میں چلی گئی ہے اور میرا حکم ہوگا، میرے بندے اس کا نفاذ کریں گے. میری خلافت ہوگی، میرے بندے اس میں میرے نظام کو آگے بڑھائیں گے. یہ فقر اور سلطنت یہ دونوں باہم دیگر پیوست تھے کہ جس طرح حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتاتے ہیں کہ در شبستان حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت تافرید، کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم از شبستان حرا خلوت گزید، کہ حضور رسالت مآب آپ حرا میں خلوت اختیار فرماتے ہیں، اور اس حرا میں خلوت اختیار فرمانے کا نتیجہ کسی روحانیت میں نہیں نکلتا، بلکہ حضور روحانیت کو ترک فرما کے حضور پہ جو وحی نازل ہوئی، حضور پہ جو الہام نازل ہوا، حضور پہ جو رسالت کا وہ دروازہ بند بھی ہوا اور رسالت مکمل بھی ہوئی، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ حضور نے روحانیت کو اختیار فرمانے کی بجائے اقبال ہمیں بتاتا ہے کہ قوم و آئین و حکومت تافرید، حضور نے اس زمانے کے اندر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے مکہ کے ان لوگوں کی، عرب کے ان لوگوں کی حضور نے قوم تشکیل دی، حضور نے ان کا آئین تشکیل دیا اور حضور نے ان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق عطا کرنے کے لیے ان کے لیے حضور نے حکومت قائم فرمائی. یہ وہ دو چیزیں تھیں جو بدقسمتی سے ہمارے درمیان سے یہ دونوں چیزیں مفقود ہو گئیں. نہ ہمارے درمیان فقر رہا، نہ ہمارے درمیان وہ سلطنت رہی. اسی لیے حضرت علامہ اقبال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فقر و شاہی واردات مصطفیٰست، این تجلی ہائے ذات مصطفیٰست، کہ فقر اور شاہی یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں اور یہ دونوں حضور سے کٹ کر نہیں ہیں، بلکہ فقر بھی حضور کی روحانی واردات میں سے ایک واردات ہے اور سلطنت بھی حضور کے روحانی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. این تجلی ہائے ذات مصطفیٰست، بلکہ اگر آپ حقیقت میں جا کے دیکھیں تو فقر اور سلطنت یہ دونوں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات میں سے تجلیاں ہیں. جس طرح حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اظہار کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، حضور نے فرمایا سوچ لو. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے محبت ہے، حضور نے پھر فرمایا سوچ لو. اس نے جب تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ مجھے محبت ہے آپ سے، حضور نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو یاد رکھو ان کنتا تحبنی فاعد للفقر تجفافا، کہ اگر جو بھی شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ عن قریب اس کے اوپر فقر آن پہنچے گا. فقر کی ایک جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ فقر کو غریبی سے اور مفلوق الحالی سے اور غربت سے تشبیہ دی گئی، لیکن جو فقر کی حقیقت ہے، فقر کی حقیقت یہ ہے، حضرت علامہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فقر کیا ہے. فقر کی دو قسمیں ہیں، ایک فقر روحانی ہے جو فقر عیسائیت ہے، ایک فقر سلطانی ہے وہ فقر محمدی ہے، وہ فقر مصطفی ہے. اور ان دونوں کا فرق بیان کرتے ہوئے علامہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. کہ فقر کی دو قسمیں ہیں، ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر
शिकारी को उसके मकाम से इतना ना आशना कर देता है कि शिकारी खुद शिकार बन जाता है। ये फ़क्र रूहानी है। फ़क्र सुल्तानी क्या है? एक फ़क्र से खुलते हैं असरार जहांगीरी, के एक फ़क्र जहांगीरी को, जहांबानी को, कुव्वत को, सल्तनत को आश्कारा करता है। जिस तरह इकबाल कहते हैं कि वो नबुव्वत है मुसलमान के लिए बरगे हशीश, जिस नबुव्वत में नहीं कुव्वत और शौकत का पैगाम। कि फ़क्र तो हकीकत में है ही वो जो अपने अंदर कुव्वत रखता है, जो अपने अंदर शौकत रखता है, जो अपने अंदर जुरत रखता है, जो अपने अंदर जलाल रखता है, जो अपने अंदर हुक्म करने का हौसला रखता है। कि नील नहीं बहता तो वो नील को मुखातिब करके कहता है फ़इन कुंत तजरी बिनफ्सिका, ऐ नील मिस्र अगर तू अपनी मर्जी से बहता है, फला हाजता फिर तेरे बहने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। फ़इन कुंत तजरी बिल्लाह है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है, फ़अजर बिस्मिल्लाह फिर तुझे हुक्म दिया जाता है कि बह, और नील की मजबूरी बन जाती है कि वो बहेगा। नहीं बहेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में, अदालत उमर में वो जवाब दे होगा कि मैंने नील को तेरे नाम से बहने का हुक्म दिया था, ये नील नहीं बहा था। ये वो फ़क्र सुल्तानी है जिसे इकबाल ने कहा एक फ़क्र से खुलते हैं असरार जहांगीरी। और एक फ़क्र क्या है? एक फ़क्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगीरी। एक फ़क्र है जिस फ़क्र को अपना के कौमें मिस्कीन हो जाती हैं, कौमें दिलगीर हो जाती हैं, कौमें ज़बीन बोस हो जाती हैं, कौमें सरनिगूं हो जाती हैं। दुश्मन तमाचा मारता है तो वो दूसरा गाल आगे कर देती हैं। वो कहती हैं कि इस मुंह के ऊपर भी तमाचा मार ले। जो फ़क्र आजकल बदकिस्मती से मुसलमानों ने अपना रखा है वो यही फ़क्र है कि दुश्मन एक मारता है, हम कहते हैं दूसरा गाल भी हाजिर है। और लेकिन ये वो फ़क्र है जो फ़क्र रूहानी है, जो फ़क्र ईसाईयत है। ये फ़क्र मोहम्मदी नहीं, ये फ़क्र सुल्तानी नहीं। फ़क्र मोहम्मदी क्या है? इकबाल बताता है एक फ़क्र से मट्टी में खासियत अक्सीरी, के एक ऐसा फ़क्र भी है जो ज़मीन को छू ले तो वो ज़मीन को सोना बना दे। और फिर हमें ये बताते हैं कि फ़क्र और सल्तनत को तुम जुदा जुदा जब समझते हो तो सल्तनत में मलूकियत और लादीनियत तारी हो जाती है, और फ़क्र के अंदर रूहानियत तारी हो जाती है। फ़क्र खानकाह तक महदूद हो जाता है, फ़क्र गार तक महदूद हो जाता है, फ़क्र सहरा तक महदूद हो जाता है, फ़क्र पहाड़ों तक महदूद हो जाता है, फ़क्र जंगलों तक महदूद हो जाता है। इसीलिए वो कहता है कि बया के गुलगला दर शहर दिल बरां फगनेम, जुनून जिंदा दिला हर जगर्द सहरा देस। कि आ और ये गुलगला हम ये दिल बरों के शहर में तारी कर दें कि जिंदा दिलों का जनून सहराओं में अजाने नहीं देता। जिंदा दिलों का जनून वो शहरों में आके अजाने देता है। गए वो अय्याम अब जमाना नहीं है सहरा नवर्दियों का। वो वक्त गुजर गया कि जब रूहानी तसव्वुफ वो सहराओं में खाक छानता फिरता था, जहां में मानिंद शमे सोजा मयान महफिल गुदाज हो जा। अल्लाह ने ये जहां बानी, अल्लाह ने ये कुव्वत और शौकत, अल्लाह ने ये सल्तनत तेरे हवाले कर दी है। मयान महफिल गुदाज हो जा, तू शमा बन के इस जहान के वस्त में आ जा कि तेरी रोशनी से ये सारा आलम मुनव्वर हो जाए और जुल्म और इस्तबदाद के अंधेरे छट जाएं। ए मोमिन, तेरे वजूद में अल्लाह ने ये बरकत रख दी है। इसलिए अब एक और मिसाल से फ़क्र और सल्तनत पे मैं आखिरी मिसाल अर्ज करूंगा कि कलीमी हजरत मूसा को अता की गई। कलीमी अकेली नहीं अता हुई, कलीमी के साथ एक बड़ा अहम जुज़ था जिसे हम सुस्त रहो अजमी, सुस्त रहो हिंदी, ठंडी मीठी बातें सुनने वाले हम भूल जाते हैं। और कलीमी के साथ वो था फ़द्रिब बिअसाकल हजर, वो हज़रत मूसा का असा था।
اور اقبال نے کہا عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. کلیمی کی قوت تو عصا میں تھی. کیوں کہ کلیمی الہام ہے، الہامی نظام ہے. اس الہامی نظام کے زمین پر نفاذ کے لیے چھڑی چاہیے، قوت چاہیے، طاقت چاہیے، جرأت چاہیے، دلیری چاہیے، بہادری چاہیے. یہ بہادری کہ دریا آ گیا ہے رستے میں، دشمنوں نے پل توڑ دیا ہے، تو سالار دریا کو حکم کرنے کی قوت رکھے کہ دجلہ میرے لشکر کے کسی گھوڑے کے سم بھی گیلے ہوئے تو دجلہ قیامت کے دن تجھے اللہ کی عدالت میں گھسیٹ کے لے جاؤں گا کہ تیرے سپاہیوں کے گھوڑوں کو ڈبوتا تھا. یہ قوت چاہیے. شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مولا کائنات، خیبر کا قلعہ جب آپ نے فتح فرمایا، بظاہر تو کچھ تکلیف بھی تھی آپ کو، کیسے فتح فرمایا آپ نے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں ما قلعت خیبر بقوت جسمانیت ولا بقوت غذائیت. میں نے خیبر کے قلعے کو نہ اپنی غذائی قوت سے فتح کیا ہے، نہ اپنی جسمانی قوت سے فتح کیا ہے، ولیکن اجدت بہی بقوت ملکوتیت. میں نے خیبر کے قلعے کو اپنی ملکوتی قوت سے فتح کر لیا ہے. جب ہم اس چیز کو اپنی نگاہوں سے دور کر دیتے ہیں، اس پہ ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے درمیان فتنہ پھوٹتا ہے، سستی پھوٹتی ہے، فساد پھوٹتا ہے. اور یہ چاروں چیزیں آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب جو چیز عطا کرے وہ چیز لے لو، اس سے وابستہ ہو جاؤ. کیا ہم قرآن سے ان معنوں میں وابستہ ہیں؟ کیا ہم سنت سے ان معنوں میں وابستہ ہیں؟ کیا ہم فقر سے ان معنوں میں وابستہ ہیں؟ اور کیا یہ سلطنت اسلامی جمہوریہ پاکستان نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بننے والی سلطنت، کیا ہم اس سے وابستہ ہیں؟ کیا ہم اس کے نظریے کے دفاع کے لیے اس کے نظریے کے قاتلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں؟ کیا اس کے نظریے کو حذف کر کے اس کی جگہ پر مغرب سے امپورٹ شدہ، جو مغرب میں ناکام ہو چکا، جس کے خلاف خود مغرب کے 80 سے زیادہ ممالک میں تحریک کھڑی ہو گئی، اس نظام کو، اس نظریے کو یہاں لانے کی بات کر رہے ہیں جو خود ان کے ہاں ناکام ہو گیا؟ ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم حضور کی سنت سے پوری طرح وابستہ ہو گئے، حضور کے فیضان سے پوری طرح وابستہ ہو گئے؟ فتح یروشلم کے موقع پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو عبیدہ، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، تم جانتے ہو بے شک ہم کیسر و کسرا کی طاقتوں کے سامنے ایک ذلیل و رسوا قوم تھے. فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے ان پہ عزت عطا کی، ان پہ برتری عطا کی، ان پہ قوت عطا کی. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ فَأَذَلَّنَا اللَّهُ. ابو عبیدہ یاد رکھ، اگر ہم نے اسلام کے بغیر
اللہ سے عزت طلب کی، ان پہ حاوی ہونا چاہا، تو جس اللہ نے ہمیں عزت عطا کر دی ہے فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، وہی اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ہمارے بزرگوں نے اسلام کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پہ یہ مملکت حاصل کی تھی، یہ سرزمین حاصل کی تھی۔ بدقسمتی سے ہم نے ایسے لوگوں کو بالادست کر دیا جو اس کے نظریے کے امین نہ تھے، جن کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے تعلق نہ تھا، اور یہاں پہ کبھی کمیونزم لانے کی کوشش کی گئی، کبھی سوشلزم لانے کی کوشش کی گئی، اب سیکولرزم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں کسی ازم کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اللہ کا دین جب مکمل ہو گیا کوئی ازم اس میں نہیں پنپ سکتا۔ وَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے، کسی ازم کے یہاں آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہم نے کمیونزم کے نام پہ، سوشلزم کے نام پہ، سیکولرزم کے نام پہ یہ ملک حاصل نہیں کیا تھا، یہ ہم نے اللہ کے دین کے نام پہ حاصل کیا تھا۔ میرے اور آپ کے بزرگوں نے کیا نعرہ لگایا تھا کہ ہم کیوں پاکستان لے رہے ہیں، کس نظریے کا نفاذ ہم یہاں پہ چاہتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اور تبھی ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ 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 اس بنیاد پہ ہم نے یہ مملکت حاصل کی تھی، اور ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہمیں دو سامراجوں کی غلامی سے نجات دے، برطانوی استعمار سے نجات دے، ہندو سامراج سے نجات دے۔ اللہ سے ہم نے کہا تیرے دین کو نافذ کر دیں گے، ان سامراجوں کی غلامی سے نجات عطا کر دے۔ اللہ نے وہ قوت جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ دنیا میں میرا سورج غروب نہیں ہوتا، آج جا کے دیکھیں وہ اتنی سمٹ گئی ہے اور ایسے بادل چھائے رہتے ہیں وہاں پہ سورج طلوع ہی نہیں ہوتا۔ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ ہندو سامراج جو ہمارا استحصال کرتا تھا، اس کی غلامی سے نجات عطا کی۔ اللہ نے کہا مجھ سے وعدہ کیا ہے انہوں نے میرے دین کو نافذ کریں گے۔ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے مکر گئے، اللہ کے کیے ہوئے وعدے سے منحرف ہو گئے۔ اللہ نے کہا دو استعماروں سے نجات چاہتے تھے اور وہ وعدہ نہیں نبھایا تم نے، جاؤ میں نے تمہیں کئی استعماروں کی غلامی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہمارا حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارا نبض شناس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیوں کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ آج ہمیں لوٹنا ہے واپس اسی جگہ پہ جہاں سے ہم نے اپنا سفر چھوڑا تھا، جہاں سے ہمارا سفر ادھورا رہ گیا تھا۔ اور اب میں وہ آخری چار چیزیں عرض کروں گا کہ جن سے ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان کے قریب نہ جانا، اور اللہ نے ہمیں کہا کہ میرا محبوب تمہیں جس بات سے روکے اس بات سے رک جاؤ، کیوں کہ میں نے اس کی زبان پہ اپنا کلام جاری کیا ہے، یہ جو حکم دیتا ہے وہ میرا حکم ہوتا ہے، یہ میری مرضی کے بغیر زبان بھی نہیں ہلاتا۔ حضور نے ہمیں جن چار چیزوں سے منع کیا، بے شمار چیزوں سے حضور نے منع فرمایا، وہ چار چیزیں جو آج ہمیں اپنے معاشرے میں اندھا دھند نظر آتی ہیں، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ انے واہ نظر آندیاں نے، اور حضور نے ان چار اعمال سے ہمیں منع کیا۔ شرک سے، جھگڑے سے، فحاشی سے اور طلاق سے۔
آج آپ اپنے معاشرے میں اپنے گرد و پیش میں نگاہ گھما کے دیکھیں، بے شمار چیزوں سے حضور نے ہمیں منع فرمایا ہے جو بنیادی اس وقت بہت زیادہ سرایت کر گئی ہیں ہمارے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ روایت فرماتے ہیں، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے کہ وہ 3 کام تم نہ کرو، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک اس کی عبادت میں کوتاہی نہ کرو، ایک اس کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرو، ان تعبدوہ ولا تشرکوہ، اس کی عبادت کرو، عبادت میں کوتاہی نہ کرو، ولا تشرکوہ، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ آج یہ اذان کہاں کھو گئی؟ اللہ اکبر، میرا دستور ہر دستور سے بڑا ہے، میرے دستور سے بڑا کسی دستور کو مت مانو۔ اللہ اکبر، میرا عطا کردہ نظام زندگی، نظام سیاست، نظام معیشت، ہر نظام زندگی، ہر نظام سیاست، ہر نظام معیشت سے بڑا ہے، اس کے بغیر بڑا کسی کو مت مانو۔ کہ اقبال کو نوحہ کرنا پڑا، مرثیہ کرنا پڑا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ روح بلالی کیا ہے؟ امیہ بن خلف، میرے سینے پہ جتنا مرضی پتھر رکھ لے بڑا، مجھے گھسیٹ لے مکے کی گلیوں میں، ان سنگلاخ نوکیلی چٹانوں پہ گھسیٹ، مجھے تپتی ریت پہ لٹا، میرے جسم پہ کوڑے مار، میری پشت پہ کوڑے مار، میرے سینے پہ کوڑے مار، میرے چہرے پہ کوڑے مار، لیکن اس کی وحدانیت کی کمٹمنٹ کر چکا ہوں، اس کی وحدانیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ہر نماز میں یہ کہتے ہیں، اس کی پہلے تعریف کرتے ہیں کہ تو تعریف کے لائق ہے، تو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، آخرت بھی تیرا ہی دن ہے، تو ہی اس دن عادل اعظم ہوگا، اور اسے یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاؤں گا، ایاک نستعین، صرف تجھی سے مانگوں گا۔ کیا آج ہم انفرادی و اجتماعی طور پہ یہ سمجھتے نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہم منحرف ہوئے، اس عہد میں کمزور ہوئے، اس عہد میں ناپختہ ہوئے، اور توحید کو، وحدانیت کو ہم نے ایک انقلابی نظریے کی بجائے، انبیاء کے انقلابی نظریے کی بجائے، نبی آخر الزمان کے انقلابی نظریے کی بجائے، خلفائے راشدین کے انقلابی نظریے کی بجائے، ہم نے توحید کو علم کلام کے ایک مسئلے تک محدود کر دیا۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام۔ حضور نے کہا شرک کے پیچھے مت جانا، شرک میں نہ پڑ جانا، ہم نے شرک کو اپنا لیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر میرے محبوب کے عطا کی ہوئی چیز کو نہیں تھامو گے، میرے محبوب نے جس چیز سے منع کیا اس چیز سے منع نہیں ہوگے، تو پھر ان اللہ شدید العقاب، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور دوسری چیز جس سے حضور نے ہمیں منع کیا وہ جھگڑا تھی۔ جھگڑے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ آپس میں جھگڑنا مت، اور اس حد تک حضور نے احتیاط کرنے کا حکم دیا، اس حد تک حضور نے ہمیں محتاط رہنے کا حکم دیا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض لوگوں کی گردنیں مارتے پھریں، ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرو، میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔
حضور نے ہمیں اس بات سے منع کیا۔ آج آپ دیکھیں کیا ہم ایک دوسرے کی گردنیں نہیں مارتے؟ مذہب میں، سیاست میں، چودراہٹ میں، نمبرداری میں، پیرداری میں، ملنداری میں، ہر چیز میں ہم نے پکھنڈ بازیاں بنائی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کا خون کرتے پھرتے ہیں۔ حضور نے اس قدر اس میں محتاط رہنے کا کہا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لا يشیر احدکم علی اخیہ بالصلاح فإنہ لا یدری لعل الشیطان ینزغ من یدہ، کہ خبردار کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف اپنے ہتھیار کا اشارہ بھی نہ کرے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار جاری کر دے۔ یہ جو ہمیں بزرگ کہتے ہیں پستول پڑا ہو کہ بھائی کسی کی طرف اس کا منہ مت کرو، یہ احتیاط ہماری اپنائی ہوئی نہیں، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہم جھگڑتے پھرتے ہیں، ہم لڑتے پھرتے ہیں، ہم مارتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کو، کس بات کے اوپر؟ کبھی مذہب کے نام پہ اوپر، کبھی سیاست کے نام کے اوپر، کبھی غنڈہ گردی کے نام کے اوپر، کبھی چودراہٹ کے نام کے اوپر۔ کس جگہ پہ اس کی اجازت دی گئی؟ اور میں تمام علماء کرام سے، تمام مشائخ عظام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ 21ویں صدی ہے، اور جس نے 21ویں صدی میں ان جھگڑوں کو اور ان فسادات کو نہ چھوڑا، اس تحارب کو، تصادم کو، تشدد کو نہ چھوڑا، اور مسلمان کو اگر مارتا رہا تو یاد رکھیے آپ اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے۔ آج تک ہم نے کیا رویہ اپنایا؟ ہم نے دین کو مسلک پہ قربان کرتے رہے، دین کو سلاسل پہ قربان کرتے رہے، لیکن یہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب مسالک کو دین پہ قربان کرنا ہوگا اور سلاسل کو دین پہ قربان کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ اولیت مقرر کرنی ہوگی اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ میرے لیے اول حیثیت میرے مسلک کی ہے یا میرے لیے اول حیثیت میرے دین کی ہے۔ یہ بانگ دول کہنا ہوگا کہ میرے لیے اولین حیثیت میرے سلسلے کی ہے یا میرے لیے اولین حیثیت میرے دین کی ہے۔ اور آخری گزارش، نواہی میں چوتھی چیز اور امر و نہی میں 8ویں چیز۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہمارے معاشرے کا انتہائی اندوہناک اور انتہائی دردناک پہلو ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بڑی وضاحت سے یہ فرمایا کہ ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، کہ وہ چیزیں جو حلال کی گئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند طلاق ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایہا امرأۃ سألت زوجہا طلاقا من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ وہ عورت جو کسی بھی وجہ کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق کو طلب کرے، حضور نے فرمایا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پہ جنت کی بو بھی حرام کر دی جاتی ہے۔ اور یہ آج یہ تصادم، آج یہ ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ، یہ ایک طرف سے نہیں، یہ دونوں طرف سے ہے، زوج کی طرف سے بھی اور زوجہ کی طرف سے بھی۔ اور اس کی بنیادی وجہ وہ بڑھتی ہوئی فحاشی ہے، وہ بڑھتی ہوئی عریانی ہے، وہ بڑھتا ہوا وہ ہمارا اینٹی سوشل رویہ ہے کہ جس نے ہمیں کسی احتساب کے عمل میں لائے بغیر سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کی سہولیات اور سستے ترین ایس ایم ایس فراہم کر دیے،
اور نتیجتاً معصوم بچے، ہماری معصوم بچیاں، ہمارے معصوم بھائی، ہماری معصوم بہنیں، ہمارے معصوم بیٹے، ہماری معصوم بیٹیاں، وہ آج ایک غلیظ، نجس، پلید اور شہوانی جذبے کی تکمیل پر، خواہش نفس کی تکمیل پر مبنی ایک جھوٹی اور نجس محبت میں مبتلا ہو کے وہ اپنے خاندان کے دامن کو تار تار کرتے ہیں، اپنی دہلیز کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اور حدود اللہ کو، حدود رسول کو وہ قدموں کے نیچے رونتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ جن شرفاء پہ یہ بیتتی ہے وہ دنیا میں منہ اٹھا کے نہیں چل سکتے، اور شرفاء کو خودکشیاں کرتے دیکھا ہے فقط اس لیے کہ معاشرے میں کون سا منہ لے کے جائیں گے۔ آج یہ وہ فتنہ ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ فرمایا تھا کہ یہ حلال تو ہے طلاق، لیکن یہ فحاشی اور عریانی کے ضمن میں اگر بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شدید ناپسند کیا ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھیں پاکستان میں 100 میں سے 33 کو طلاق ہو جاتی ہے، یعنی 3 میں سے 1 کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اور آج اگر ہمارا معاشرہ قائم ہے تو ہمارے اسی فیملی یونٹ کے اوپر قائم ہے۔ جتنی تباہی، جتنی غربت، افلاس، بھوک، دہشت گردی اور یہاں پہ فتنہ و فساد جو پھوٹے، میں آپ تمام ذی شعور بیٹھے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مغرب کے، میں کسی ملک کو میں نامنیٹ نہیں کرتا، مغرب کے کسی بھی ملک کے اندر اگر صرف 1 سال کے لیے بھی یہ غربت اور افلاس، 1 سال کے لیے یہ بدترین فسادات کسی بھی ملک کے اندر ہو جائیں، خدا کی قسم وہ ملک ایک سال کے بعد اس کے پرزے ہو جائیں، وہ بکھر جائے، وہ منتشر ہو جائے، لوگ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ کیوں کہ آج مغرب میں فیملی یونٹ بکھر چکا ہے، آج مغرب میں ان کا خاندانی ڈھانچہ نہیں رہا ہے۔ اگر ہم اس بدترین افلاس کو برداشت کر کے، ان بدترین فسادات کو برداشت کر کے، اس بدترین بد انتظامی کو برداشت کر کے اگر ہم بیٹھے ہیں تو اس کی وجہ ہمارا خاندانی یونٹ ہے، ہمارا خاندانی ڈھانچہ ہے۔ اگر ہمارا یہ خاندانی ڈھانچہ اسی طرح بکھرتا رہا، اسی طرح ٹوٹتا رہا، اور مغرب کی طرح یہاں پہ شرع فحاشی 100% سے زائد ہو گئی اور شرع طلاق اگر 90% سے متجاوز ہو گئی، تو آپ کا معاشرہ قائم نہیں رہے گا۔ یہاں پہ نہ کوئی دین ہوگا، نہ کوئی دین کا نام لیوا ہوگا، نہ کوئی دین کا علم بلند کرنے والا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ تلخ باتیں ضرور ہیں، یہ سخت باتیں ضرور ہیں، یہ کڑوی باتیں ضرور ہیں، یہ زہر لگتی ہیں، یہ بری لگتی ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے اگر اس معاشرے میں آپ نے اس کے اوپر احتساب نہ رکھا، آپ نے جرأت کا مظاہرہ نہ کیا، ہم اجڑ رہے ہیں، مزید اجڑ جائیں گے، پورا معاشرہ بکھر جائے گا، گلیوں بازاروں میں فحاشی عام ہو جائے گی، گلی کوچوں میں یہاں پہ عریانی عام ہو جائے گی، اور یہ وہی معاشرہ بن جائے گا کہ جس معاشرے کے لیے ہمیں اقبال یہ بتاتا ہے کہ گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ یہ آزادی فکر، یہ مغرب کی بنائی ہوئی آزادی فکر، یہ ہمارے اوپر نافذ العمل نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے امراض کی دوا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اقبال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ کیا اپنے معاشرے کو حیوانی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں کہ بیٹی کا، بہن کا، ماں کا، بہو کا تقدس ختم ہو جائے اور جس کی مرضی آئے، جس کی طرف میلی نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہے؟ یہ معاشرہ ہم چاہتے ہیں؟ کون سا معاشرہ ہم چاہتے ہیں یہاں پہ؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا کا عذاب کیوں آیا؟ یہ وہ برا بدترین نظام ہے مغرب کا۔ مجھے بتائیے کہ یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل موبائل کمپنیز یہاں پہ جو بیٹھی ہیں، یہ بڑے سستے پیکیجز اور یہ تمام چیزیں
وہ اناؤنس کرتی ہیں، اس میں ایک عام آدمی کا کتنا فائدہ ہے اور اس میں فحاشی کا فروغ کتنا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ کیوں ہم کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں؟ کیوں ہم حق بات کو نہیں کہتے؟ کیوں ہم سچ بات کو نہیں کہتے؟ یہ جی رات 8 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک یہ پیکج یہ فری ہوگا اور یہ ہوگا، مجھے یہ باتیں کرنی زیب نہیں دیتی ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے، لیکن یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو آج حقائق ہیں، انہیں مانے بغیر چارہ نہیں، انہیں ایڈریس کیے بغیر چارہ نہیں۔ کون سا کاروبار ہوتا ہے 8 بجے سے 6 بجے تک؟ کس کے لیے یہ کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہم آواز اٹھاتے اس غلیظ اس نجس پالیسی کے خلاف؟ کیوں نہیں ہماری آوازیں بلند ہوتی فحاشی کے اس فروغ کے خلاف؟ کیوں ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں؟ سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس پہ جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان بدقسمتی سے ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود دنیا میں 3رے نمبر پہ ہے جہاں فحش ویب سائٹس سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ کیا اس پہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں پہ اپنی بچیوں پہ کسی نظام احتساب کی ضرورت نہیں؟ حضرت عمر کا قول یاد رکھیے، حضرت عمر نے فرمایا اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی عدالت میں تمہیں حساب دینا پڑے، اپنے اعمال کو تول لو اس سے پہلے کہ اللہ کی عدالت کے ترازو میں تمہارے اعمال رکھ دیے جائیں، اور وہاں پہ تمہارا یہ ہاتھ، تمہارا یہ چمڑا، تمہاری یہ زبان، تمہارا یہ پاؤں، تمہاری ہر چیز وہ گواہی دے گی۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اس دن یہ زمین سب کچھ اگل دے گی، یہ زمین سب کچھ بتا دے گی۔ حضور نے اس کی وضاحت میں کہا کہ ہر چیز بتا دے گی کہ کب کس نے کس وقت کیا کیا کیا، زمین یہ سارا کچھ اگل دے گی۔ ہمیں خوف نہیں رہا خدا کا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین یہی دعوت لے کے آپ کے پاس آئی ہیں کہ خدا را ہماری جو بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کی، اس بنیاد پہ ہم نظر ثانی کریں۔ اور میں آخر میں اپنی تمام بات کو 3-4 جملوں میں عرض کروں۔ اللہ نے کہا میرا محبوب جو کہے اس کو مانو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، مجھ سے ڈرو ورنہ میرے عذاب کے منتظر رہو۔ حضور نے کس چیز کا حکم دیا؟ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، سنت سے وابستہ ہو جاؤ، اور فقر و سلطنت کا راستہ اختیار کرو۔ کس چیز سے منع کیا؟ شرک سے منع کیا، جھگڑے سے، باہمی لڑائی سے منع کیا، فحاشی سے منع کیا، اور طلاق سے منع کیا۔ ان سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو ورنہ اس کا عذاب تمہارے اوپر طاری کر دیا جائے گا۔ میں یہی دعوت آپ سب بھائیوں کو دوں گا کہ آئیں، آج ہمیں اپنے آپ سے اس تبدیلی کا آغاز کرنا ہے، اور اپنے گھروں میں جا کے حضور کی سنت کے مطابق کہ سب سے پہلی دعوت جا کے حضور نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش فرمائی۔ اپنے گھر میں جا کے یہ آذان دیں، اپنے بچوں میں جا کے یہ آذان دیں، اپنے رشتہ داروں میں جا کے یہ آذان دیں، اپنی گلیوں میں جا کے یہ آذان دیں، اپنے محلوں میں جا کے یہ آذان دیں، اپنے قصبوں میں جا کے یہ آذان دیں، اپنے شہروں میں جا کے یہ آذان دیں، اپنے دفاتر میں، اپنی دکانوں میں، اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹیز میں، اپنی لیبارٹریز میں، اپنی لائبریریز میں آپ جا کر یہ آذان دیں۔ یہ آذان آج مجھ پہ بھی فرض ہے، یہ آذان آج آپ پر بھی فرض ہے، یہ آذان آج ہر اللہ کے نام لیوا پر
آج ہر مصطفیٰ کے نام لیوا پر، آج ہر کلمہ گو پر آج یہ آذان فرض ہے۔ اور جب یہ آذان بلند ہوئی، جب یہ آذان آپ دیں گے تو یقین جانیے ظلم و استبداد کی یہ کالی گھٹائیں چھٹ جائیں گی، ظلمت اور جہالت کی یہ گنگور گھٹائیں چھٹ جائیں گی، یہ تعصب کے، ظلمت کے، استبداد کے، یہ سامراجیت کے، استعمار کے یہ اندھیرے جو ہمارے اوپر چھائے پڑے ہیں، یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ کیوں کہ ابلیس نے ہماری اس آذان کو دبا رکھا ہے۔ یہ آذان بلند ہوئی، مغرب کا استبداد مٹ جائے گا۔ یہ آذان بلند ہوئی، یہ جاگیرداری استبداد مٹ جائے گا۔ یہ آذان بلند ہوئی، یہ سرمایہ داری استبداد مٹ جائے گا۔ یہ آذان بلند ہوئی تو یہ یہاں پہ قائم مختلف یہ مذہبی یہ اقلیمیں یہ مٹ جائیں گی، ایک اللہ کا نام قائم ہو جائے گا، رات ختم ہو جائے گی، صبح طلوع ہوگی، اس کی کرنیں پھوٹیں گی، اس کی شبنم آئے گی، اس کی روشنی سے یہ زمانہ منور ہو جائے گا، اس دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ اذان اسی وقت آتی ہے اور مغرب کی رات اسی بات سے لرزتی ہے کہ کہیں مومن اس اذان کی طرف نہ راغب ہو جائے۔ لیکن آج یہ مومن کا عہد ہے کہ ہم نے وہ اذان دینی ہے، وہ سحر طلوع کرنی ہے، وہ صبح طلوع کرنی ہے، وہ سورج طلوع کرنا ہے، جو امن کا سورج ہوگا، جو آتشی کا سورج ہوگا، جو توحید کا سورج ہوگا، جو رسالت کا سورج ہوگا، جو مساوات کا سورج ہوگا، جو حریت کا سورج ہوگا، جو اخوت کا سورج ہوگا۔ اور یہی بات اقبال ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ آپ مومن بنے اور دنیا میں جا کے یہ اذان دیں۔